السلام علیکم۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نا ہمارے لیے ایک عجوبہ بن گئے ہیں، پاکستانی قوم کے لیے، بیوروکریٹس کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، فوج کے لیے، سب کے لیے نا ایک عجوبہ کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے 2-4 منٹ دیں نا تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ کیوں۔ اس کی وجہ دیکھیں کیا ہے کہ وہ عجوبہ کیسے بن گئے ہیں۔ وہ اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ جس کسی نے بھی ایلیٹ کلاس کو قریب سے دیکھا ہوا ہے نا، برگر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ایلیٹ ہوتے ہیں، تو ان کو جس نے قریب سے دیکھا ہوا ہے ان کو سمجھ میں آئے گی یہ بات صحیح طریقے سے۔ تو جو ایلیٹ ہوتی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ان کا سوچنا سمجھنا دیکھنا چیزوں کو مختلف ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں ہوتا، عام پاکستانی کی طرح، ایک مڈل کلاس کی طرح یا ایون اپر کلاس کی طرح بھی۔ تو ایلیٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اب ایلیٹ میں ضروری نہیں ہے کہ سارے ایلیٹ بہت پیسے والے ہوں، مطلب ایلیٹ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے، الگ ہی لوگ ہوتے ہیں، اچھی یونیورسٹیز اچھے کالجز سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا سرکل الگ ہوتا ہے، پولیٹیشینس سے ان کی اچھی بات چیت ہوتی ہے، بیوروکریٹس سے، بڑے بڑے لوگوں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس طرح کی ایک طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس طرح کے گھرانے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ پھر انہوں نے بیسٹ، ظاہر سی بات ہے، اس طرح کی جگہ پہ پیدا ہوئے تو بیسٹ جگہوں سے پڑھا، ایچ سے پڑھا، باہر جا کے پڑھا۔ پھر یہ کہ وہ اسپورٹس مین بن گئے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کرکٹ وغیرہ میں اسپورٹس کے اندر لوگ ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، عموماً کم ہی آتے ہیں، لیکن وہ اسپورٹس کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ کہ وہ جو ہے پڑھے لکھے اسپورٹس مین اور ہینڈسم، تو ایک ان کا لائف اسٹائل ہی ڈیفرنٹ تھا۔ انہوں نے جیسے بارہا کہا ہے کہ میں کوئی جو ہے نا فرشتوں والی زندگی نہیں گزاری ہے، دین بہت لیٹ میری زندگی کے اندر آیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو کہ برگر ٹائپ ہے، ایلیٹ کلاس ہے، اور اسی میں پروان چڑھا ہے، اور پھر یہ ایک لگژری لائف، اور پھر ایک پاپولر لائف، تو اس طرح سے ہوتے ہوتے پھر وہ جو ہے نا اپنی والدہ کی وجہ سے سوشل ورک کے اندر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور سوشل ورک میں بھی انہوں نے کمال کام کیا، تیسرا ہاسپٹل بننے والا ہے کراچی کے اندر۔ تو آپ ان کا ڈیڈیکیشن دیکھیں، ان کا لیول دیکھیں، سوشل ورک میں بھی انہوں نے پیک حاصل کرا، کرکٹ میں بھی انہوں نے پیک حاصل کرا، شہرت کی بھی وہ بلندیوں کے اوپر پہنچے اور ابھی بھی ہیں۔ آپ کوئی ٹاک شو ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، کوئی پوڈ کاسٹ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ ایماندار بلا کے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ان کے اوپر چارجز کیا ہیں کہ وہ جناب ایک گاڑی انہوں نے وہ بیچ دی۔ تو وہ بندہ جو ہے نا کرپشن اس کے اوپر کسی قسم کی ثابت نہیں ہو سکی، اور دنیا جانتی ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ وہ جو ہے پالیٹکس میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستانی پالیٹکس گند سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے اندر سوائے گند کے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس میں اس طرح کا آدمی چل ہی نہیں سکتا، اور اس میں انہوں نے جو ہے نا کامیاب ہو کے دکھایا۔ یعنی ہم سوچتے تھے کہ کوئی یہ 2 پارٹی سسٹم توڑ سکے گا، کبھی نہیں توڑ سکے گا، تو انہوں نے وہ ختم کر کے دکھایا۔ ملک کے وزیر اعظم وہ بن گئے۔ اب وزیر اعظم بن گئے تو ایک بندہ جو کہ ایماندار بھی ہے، جو ہار نہیں مانتا ہے، جو ایک ایلیٹ کلاس کا ہے، جو سوشل ورک جس نے بہت کچھ کر رکھا ہے، جو میرٹ کے اوپر فیصلے کرتا ہے، تو وہ اب کیسے اس ملک کے اندر چلے گا اور کس طرح سے وہ ہضم ہوگا لوگوں کو۔ اچھا، پھر اس کے اوپر دیکھیں سب سے مزے کی بات جو ہے نا، مطلب چیری آن دا ٹاپ کہتے ہیں نا، کہ وہ یہ ہوئی کہ وہ دین کی طرف ان کا رجحان ہو گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین وال ہر تقریر میں اپنا کہنا شروع ہو گئے، مدینہ کی ریاست وہ بنائیں گے۔ اب بہت سے مولانا حضرات کو بھی اس کے اوپر پرابلم ہو گیا، بہت سو نے اپریشیٹ کیا، طارق جمیل صاحب جیسے، لیکن بہت سو نے کہا کہ بھائی یہ ہماری لائن ہے، آپ کہاں ادھر آ گئے ہو کہ آپ مدینہ والی ریاست بناؤ گے؟ آپ اپنی پچھلی زندگی دیکھو، آپ ایک کلین شیو ہے، آپ کہاں سے یہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے؟ تو یعنی آپ دیکھ لیں دین کا فیکٹر بھی آ گیا۔ اچھا، پھر یہ کہ ایمان کا لیول ان کا آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب لا الہ کا مطلب انہوں نے سمجھایا کہ بھائی آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزاد ہو گئے۔ تو وہ دین بھی سکھانا شروع ہو گئے، دین بھی سمجھانا شروع ہو گئے، یہ بتانا شروع ہو گئے کہ جناب نماز جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ سلوشن ہے آپ کا اسٹریس کا۔ موٹیویشنل بات ان سے اچھی کوئی نہیں کر سکا۔ تو آپ کل ملا کے دیکھیں کہ وہ آدمی جو ہے نا ہمارے لیے بن گیا ایک عجوبہ، اس کو ڈیل ہی نہیں کر سکتا کوئی۔ یعنی اس کو آپ کس طریقے سے کس پیمانے میں اس کو آپ رکھیں گے، کون بندہ اس کے ساتھ جو ہے نا کمپیٹ کرے گا، یا کون اس کو ڈیل کرے گا، اور کس طریقے سے اس کو آپ ہراؤ گے، یا کس طریقے سے اس کو آپ کسی سیٹنگ کے اندر لے کر آؤ گے، وہ ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق بن گیا۔ اس میں سے کوئی ایک کوالٹی بھی ہوتی ہے نا کسی کے اندر، یعنی کوئی ایلیٹ کے اندر ہی پیدا ہو گیا تو وہ بھی الگ ہی چیز ہوتا ہے، وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا نا، اس کو اس تک آپ کی ایکسیس ہوتی ہے۔ اچھا، میں یہ سب بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے نا قریب سے ایلیٹ کلاس کو دیکھ رکھا ہے، وہ کس طرح سے کہ 3.5-4 سال میں نے ڈان گروپ آف نیوز پیپر میں جاب کری، وہاں پہ حمید ہارون صاحب ہوتے تھے CEO، ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہوں گے وہ وہاں پہ، اور وہ حسین ہارون کے بھائی، حسین ہارون جو ہے پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ سندھ کے اسپیکر رہ چکے ہیں غالباً، عبداللہ ہارون کے وہ پوتے ہیں۔ تو میں نے وہاں پہ کام کیا، اور میں نے ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کام کیا، اور ان کا ایک اسٹوڈیو ہوتا ہے ڈان کے اندر FM 89 کے لیے، وہ ایک شو کرتے تھے کلاؤڈ 89، تو میں اس کا کو ایڈٹ کرتا تھا۔ تو میں نے قریب سے جو ہے نا بہت سارے پولیٹیشینس کو، ایکٹرز کو، ایلیٹ کلاس کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ملاقات ہوئی ہے، ٹائم اسپینڈ کیا ہے،
ان دا سینس کہ وہ ظاہر سی بات ہے ریکارڈنگ ایریا میں ہوتے تھے، میں مینجمنٹ سائٹ پہ ہوتا تھا، تو میں نے جو آبزرو کیا وہ سمجھ میں آئی کہ یہ بڑا ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کا سوچنا، بات کرنا، چیزوں کو دیکھنا بڑا الگ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے اس میں خان صاحب جو ہے نا پلے بڑھے، اور پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی وہ ان کی زندگی میں شامل ہوتی گئیں، اور پھر اس کے بعد اب وہ جو ہے نا جیل میں ہے، اور جیل میں بھی وہ جو ہے جان کا بچہ جو ہے وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس طرح کا کوئی بھی شخص آپ کو نہیں ملے گا، پاکستان میں تو کم سے کم نہیں ہے، دنیا میں بھی مثال کمی ہوگی کہ جس نے یہ تمام چیزیں خصوصیات جس ایک بندے کے اندر موجود ہوں۔ تو اس لیے وہ بن گئے ایک عجیب و غریب سی چیز، نہ وہ ہماری قوم اس لیول تک ہے، یعنی اس لیول تک تو پہنچنا مشکل ہے، لیکن اس سے آدھی بھی نہیں ہے کہیں۔ اس لیے دیکھیں نا وہ بیچارہ اکیلا ہی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، قوم کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ باقی اور بھی کوئی سیاستدان ہو گیا، جو پاور جن لوگوں کے ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، وہ کوئی بھی نہ ان کو ہینڈل نہیں کر سکتا ہے۔ ان کو کس طریقے سے، کس چیز سے آپ ہینڈل کرو گے، کیا ان کو سیٹنگ میں لانا مشکل ہے۔ تو وہ ایک عجوبہ بن گیا ہے، بس وہ اللہ ان کو ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ کرے، اللہ کرے وہ باہر آئیں دوبارہ، کچھ ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں، کچھ نکالیں مسائل سے باہر۔ باقی تو جو ہے نا لگتا نہیں ہے کہ کوئی سیٹنگ بنے گی ان کی۔